جب یہ لوگ کہیں گے کہ اے اللہ ہم نوکری کی وجہ سے عبادت نہیں کر سکے، برائی میں اس کی مدد دے کر، برا کام کر کر بادشاہت کی مسرت پر بیٹھنا پسند نہیں کیا، پھر لوگ کہیں گے، عورتوں سے پوچھا جائے گا اے عورتوں تم نے عبادت کیوں نہیں کی؟ یہ کہیں گے مولا ہم بچے والے تھے، گھر میں سب مصیبتیں تھیں اور سب کام ہم ہی کر لینا، پانی ہم بھر لینا، وہ جو مرد کے مارا ہم ہی کھا لینا، بچوں کو ہم ہی سنبھال لینا، تھالیاں ہم ہی دھو لینا، سب کام ہم ہی کر لینا تھا مولا، اس واسطے نماز نہیں پڑھ سکے۔ جی اللہ تبارک و تعالی ممکن ہے کہ بی بی فاطمہ الزہرا کو پیش فرمائے گا، دیکھو یہ میرے رسول کی چوتھی بیٹی فاطمہ جی جو بچے والی تھی، گھردار والی تھی، مگر بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا باوجود سارے کام ہونے کے اتنی عبادت کرتی تھی کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے تھے۔ سن لے ہماری بہنیں، آج تمہارے کو کبھی سوجن چڑھی؟ وہ پیٹ سے رہے وقت ہی چڑھی ہوئیں گی اور کبھی نہیں چڑھتی جی، کبھی نہیں چڑھتی، نمازوں سے چڑھتی۔ یہ عورتوں کی عجیب بیماری ہے، جہاں نماز کا وقت آیا دھپ بول کے بیٹھے نماز شروع کر دیے۔ پڑھنے والوں کا یہ حال ہے، اجی اماں بیٹھ گئے، نہیں زمین سے شرم آتی، وہ کہیں کو شرم آتی، پاخانے کو گئے تو کس سے شرم آتی؟ زمین نہیں ہے۔ عورتوں میں جو نمازی ہیں ان کا یہ حال، حجانی ماں ہے تو اب انہوں سمجھتے ہیں کہ میرے کو بیٹھ کو پڑھنا، یہ بھینساں بیٹھ جاتے ہیں، تم نہیں بیٹھنا جی۔ سن لو اچھی طرح سے، نماز میں جیسے سجدہ فرض ہے، رکوع فرض ہے، ویسا ہی کھڑے رہنا فرض ہے، سمجھ رہے؟ کھڑے رہنا فرض ہے۔ اگر کوئی عورت گھٹنوں میں درد یا اٹھے تو بیٹھنا نہ آئے، بیٹھے تو اٹھنا نہ آئے، ضعیفی ہے، کمزوری ہے، ایسی صورت میں بیٹھ کر پڑھی تو اس کی نماز ہوتی۔ اچھی خاصی ہٹی کٹی گھر کا پورا کام کر رہی ہے، ادھر ناچ رہی ہے ادھر جا رہی ہے، مگر نماز کا وقت آیا تو دھپ، اس کی نماز نہیں ہوتی۔ ویسا ہی ہے جو بغیر سجدہ کیے کہ نماز پڑھ لیا تو نماز ہوتی۔ مگر میں سنا کہ ادھر کی عورتیں اکثر بیٹھ کو پڑھتے ہیں۔ کیا جی اماں کائی کو بیٹھ کو پڑھتے ہیں جی؟ زمین دیکھی دیکھنے دو، کپڑا نہیں دیکھ رہا ہے، کپڑا تو لپٹا ہوئی ہے نا، اس کو بھی دیدے پھٹے۔ کیسی مسخرے کی پنے کی بات ہے جی، سن رہے؟ مگر میرے کو یقین ہے عورتیں بولتے اس کو کیا معلوم مسئلہ، ہم کو نہیں معلوم کہتے، ان کو معلوم، خالمہ کو۔ عورتیں بولیں گے آئی کھڑے رہ کے پڑھنا کرتے، لوگ نہیں بولتے ان نے کدھر سے آیا، ان نے کدھر سے آیا، حیدرآباد سے آیا، کدھر سے آیا کیا بات؟ کھڑے رہ کے پڑھ میری ماں، کھڑے رہ کے پڑھ، بیٹھ کے پڑھے تو نماز نہیں ہوتی، ہزار بار نہیں ہوتی، سمجھے؟ ہاں کھڑے نہیں رہ سکتے، چکر ہے، بیٹھ کے پڑھنا، پیٹ سے ہے، سجدہ نہیں کر سکتے تو جتنا جھکنا ہے جھک لیے تو ہو جاتا سجدہ۔ بعض عورتیں کیا کرتے ہیں سامنے گھڑا رکھ کے تکیے رکھ کے اس پہ سجدہ کرتے ہیں، کون بولے یہ مصیبت اٹھاؤ بول کے، آپ کے گھڑا بہت ہے، پھر یہ گھڑا کائی کو رکھے سامنے، وہ گھڑا ٹکرا ہے تو ذرا پیٹ لیا نماز ذرا پڑھ لیتے، احساس سے ان کو ڈر ہے اب کیسی ہوتی کہ کیا ہے کہ زچگی ہوتی کہ آپریشن ہوتا ہے کہ کیا ہے کہ ذرا اللہ کو خوش تو رکھو بچہ ہونے تک، بعض بار رہتے ہیں ایسے، مگر اکثر جو ہے وہ بھی ویسا بھی وقت جو ہے نافرمانی میں گزار دیتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میری عزیز بہنوں، دیکھو بیٹھ جانا، اگر حاملہ ہے کھڑے رہ کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر جی ہاتھ رکعت باندھ لینا، اور پھر اگر الحم وغیرہ پڑھ لینے کے بعد رکوع کرنا ہے تو ایسا ہاتھ مانڈی پہ رکھ کے ذرا جھکنا
اور اس کے بعد اٹھ جانا. پھر سجدے کے وقت ہاتھ زمین پہ رکھ کے جتنا جھک سکتے ہیں جھکنا. سجدہ ہو جاتا اللہ کے پاس, سمجھے, اللہ قبول کر لیتا. کتنی رعایت ہے, کتنی رعایت فرمائی اللہ نے. اتنی آسانیاں دینے کے بعد بھی تم اگر نماز نہ پڑھے تو کتنے افسوس کی بات ہے. میرے دوست, تم نے دیکھا جتنے جانور ہیں ان کا سر کھانے کے پاس جاتا ہے نا, سر کھانے کے پاس جاتا, اور ان کا سر پانی کے پاس جاتا, سر کھانے کے پاس جاتا, سر پانی کے پاس جاتا, سر جھکا کے کھانا پڑتا, سر جھکا کے پانی پینا پڑتا. لیکن تم کو اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا شرف دیا, تم سیدھے بیٹھ جاتے دسترخوان پر, کھانا تمہارے منہ کے پاس آ جاتا, پانی تمہارے منہ کے پاس آتا, تم کو اونھے پڑ کے کھانا نہیں پڑتا. اگر اپنے کو بھی اللہ میاں اونھے پڑ کے کھانا لگاتے دسترخوانوں پہ کیا حالت ہوتی دعوت کے. سب اونھے پڑے, ادھر ہے مشقاب, اس میں سے بوٹی لینا ہے, منہ لے لیا. کتنی بے ترتیبی ہوتی تھی جی. بات صاحبین کو ذرا سردی ہو رہی ہوگی, نہیں ہو رہی ہے, ہم کو بھی نہیں ہو رہی ہے. دیکھو ہمارے اوپر بھی نہیں ہے, کہیں سمجھیں گے تمہارے کو. دیکھو یہ بھی کمال, دیکھو مولوی صاحب کچھ نہیں ہے, مگر ہم کو ضرورت نہیں ہے. ہم خود ایسے اوڑھ لپٹے ہوئے ہیں, نہ ہمارے کو بلاؤز ہے نہ جمپر ہے, جو پریشانی ہوئیں گی. اندر بنیان, اس کے اوپر کرتا, کرتے کے اوپر شایا, شائے کے اوپر شملہ, شملے کے اوپر اوڑھنی. عورتیں یوں گلے میں پھانسی ڈال لیے, چلے ایوری تھنگ بس فی سبیل اللہ, ہر چیز اللہ کے راستے میں وقف. کیا دیکھ لیتے ہیں دیکھ لو. یہ گلے میں ڈالنے کے واسطے نہیں رہتی اوڑھنی. حکم یہ ہے اپنی چھاتیوں پر, سینے پر ڈال لو تاکہ تمہارے نشیب و فراز چھپے ہوئے رہیں اور لوگوں کی بری اور ہرس کی نظر پڑنے نہ پائے. ہمارے اس محفل میں بیٹھے ہوئے صاحبین سے گزارش ہے, یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ ہے, اس میں اگربتیاں نہ کو جلاؤ. کون سے سگریٹ کی, وہاں سے ایک جگنو چمک رہا ہے, وہاں سے ایک جگنو چمک رہا ہے, وہاں سے ایک جگنو چمک رہا ہے. انہوں سمجھ رہے ہیں انہیں کہاں سے دیکھتا, کیا اندھا سمجھے میرے کو, اینک لگائیں تو سمجھ رہے ہیں اسے دیکھتا کیا. تم کیسے ہو گئے ہیں. یہ تمباکو حرام ہے معلوم, مکروہ تحریمی ہے. اور یہ جو زردے تم ڈبوں کے کھاتے ہیں کیا ہے معلوم, زردے کو بچھاتے ہیں تمباکو کو, اس پر شراب چھڑکتے ہیں, سمجھ رہے ہیں, شراب چھڑک کر خوشبو ملا کر ڈبوں میں پیک کر کے دیتے ہیں. ایک بار چھڑکے تو اس کا 1 نمبر رہتا, 2 بار شراب چھڑکے تو اس کا 2 نمبر رہتا, اور تم کھا رہے. کیا مزہ آ رہا ہے جی, خمار معلوم ہو رہا ہے, خمار ہے, حرام پر حرام کھا رہا ہے. تیرے کو کچھ شرم نہیں آتی. زردے کے اوپر شراب چھڑک رہے ہیں, شراب معلوم. میں کیا بولوں تم کو, جو ہم جانتے ہیں بولے تو تم بولیں گے کیا ہے کہ بھائی آخر صاحب دیوانے, میں پورے کتابیں پڑھ لیتے رہتا ہوں, لٹریچر جی, نیا نیا لٹریچر جو آتا ہے اس کے اندر لکھا ہے کہ یہ شراب چھڑکی جاتی ہے, اور آپ ہے کہ بس کھائے. عورتیں تو بٹوے میں رہتا یوں نکالے, پھر اتنی بس پچک مارے, جدھر دیکھو تھوکی تھوک لا حول ولا قوت. ہماری بہنوں سے گزارش ہے, زردہ نہیں کھانا, مکروہ تحریمی ہے. سگریٹ نہیں پینا, مکروہ تحریمی ہے. بیڑیاں چٹے نہیں پینا, مکروہ تحریمی ہے. مگر اب تحریمی بولو تنزیہی بولو, دیکھیں گے ولی صاحب قیامت میں کھائے چلے آ رہے ہیں زردے کے پھکے, اور شراب حرام ہے اس کے اندر, مگر کھائے چلے آ رہے ہیں. اللہ رحم فرمائے. مگر ہمارا کام بول دینا, وہ طریق مہر و رہے وفا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو, میں تو روز یاد دلاؤں گا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. میرا کام تو برابر یاد دلانا ہے.
ہمارے پر ذمہ داری ہے بولنے کی، ہم برابر بولیں گے. تم مانتے ہیں مانو، نہیں مانتے ہیں نہ مانو. کہنے سے تھا ہمیں سروکار، اب مان نہ مان تو ہے مختار. جھجوڑتے رہے دنیا میں ہم رہے جب تک، چلے تو قوم کو غفلت سے ہم جگا کے چلے. عمل کریں نہ کریں سامعین کی مرضی، ادا فریضہ کی آواز ہم سنا کے چلے. ہم آواز سنا کے چلے آتے ہیں، تم عمل کریں گے فائدہ اٹھائیں گے، عمل نہیں کریں گے آپ کے اوپر ذمہ داری رہے گی. اللہ سے ہم تو عرض کر دیں گے کہ مولا رات کے 1-1 بجے تک 2-2 بجے تک ہم نے تیرے بندوں کو ہدایت کی طرف بلایا اور ان کو ان کی خرابیاں بتائیں اور ان سے عمل کرنے کی ہم نے التجائیں کی، مگر انہوں نے نہیں سنا. تو جان تیرے بندے جان لے. ارے بچے خاموش رہو جی، چپ بیٹھو. خالہ جان رحم کرو بھانجے پہ. اب کیا بولوں، یہ چھوٹی خالہ عجیب ہے ہماری. اصل کیا ہے، بچے پیدا کرنا ہم فرض سمجھ لیے، تربیت نہیں ہے. بچے صبح کو اٹھے تو خوش بول کے، جیسا جانوروں کو ہکال دیتے نہیں مرغیوں کو، ویسا پٹوں کو ہکال دیتے خوش. اب بچے ادھر گئے ادھر گئے، انڈیل کھائے منڈیل کھائے. آپ کو بتاؤں مسلمانوں کے گھر کی نشانی، آپ پوچھنا چاہتے ہیں مسلمان کے گھر کی نشانی؟ دیکھیے کوئی گھر اگر صبح صبح آپ جا رہے ہیں، اٹھے ہوئے ہیں گھر والے، گھر میں جھاڑو جھٹکا ہو رہا ہے، برتن دھوئے جا رہے ہیں، پانی سے پورا گھر دھویا جا رہا ہے، گھر کے سامنے پانی چھڑک رہے اور کیا کیا چھڑک رہے اور اس کے اوپر بیل بوٹے اتار دیے، تو سمجھ لو یہ ہمارے غیر مسلم بھائی کا گھر ہے. اور اگر کسی گھر کا دروازہ بند ہے، من نحوست ٹپک رہی ہے، سامنے مختلف رنگ اور کلر کے تپے پڑے ہوئے ہیں، سمجھ لو یہ اپنے بھائی کا گھر ہے. یہ چنو کا، یہ منو کا، یہ چنو بیگم کا، یہ منو بیگم کا، سب لائن سے کائے کے تپے معلوم. اور میں بولتا نہیں، مختلف ڈیزائن، مختلف کلر. لا حول ولا قوت. ایک مقام پر میں ایک صاحب کا انتظار کرتا کھڑا تھا، صبح صبح جانا تھا آواز کے لیے، تو موٹر میں بیٹھا تھا. وہ صاحب ابھی نکلنے والے تھے گھر سے. ایک سامنے ایک اجاڑ دروازہ، پھٹا اجاڑ غلیظ. ایک صاحب زیادہ کھولے، نیند میں ہے، آ کے ہماری موٹر کی طرف منہ کر کے پیچا ہی چڑھائے شروع کر دیے. کیسا نالائق پٹا ہے. ارے اس کو اتنی بھی فرصت نہیں، نالا کھول کے بیٹھیں گا. کھڑے کھڑے ہوں، وہ بھی پیچھے میں سے. ابھی میں سوچ ہی رہا تھا، وہ بچہ اندر گیا، دروازہ کھلا، ایک بڑا ڈانڈگا نکلا. میں بولا انہوں تو بھی بیٹھ کو کریں گے شاید. پوری باوا بیٹے کی کاپی، انہوں بھی ویسی نہیں کرے، کارروائی شروع کر دیا. ہوا خیر اتنا کرے، موٹر کی طرف منہ نہیں کرے، دوسرے طرف کرے. جی آپ ذرا بتائیے. میں بولا پورا خاندان آفتاب ہے، یہ ہمارا خاندان آفتاب، بس پورے کا پورا خاندان بس عجیب آفتاب بنا ہوا ہے. ارے ظالم، گدھے کو دیکھ پیشاب کرتے وقت 2 پاؤں آگے کر دیتا ہے، 2 پاؤں پیچھے کر کے جھکتا، جتنا جھک سکتا. گدھا تو ہے نا، تاکہ کم سے کم چھینٹے اڑے. کتے کو دیکھو ٹانگ اٹھا دیتا تاکہ چھینٹے نہ اڑے، اور یہ کتا کھڑا ہوا شروع کر دیا. انسان ہے رے تو، مسلمان ہے تو. سب چھینٹے اڑ رہے ہیں، کھڑے ہوئے کارروائی کر رہے ہیں، دیواریں توڑ رہے ہیں. اکثر عذاب قبر پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے. خدا کے لیے ایک صاحب کو میں بولا جی حضرت بیٹھ کے کرو پیشاب، بیٹھ کے کرو. بولے مولانا پینٹ پہنتا ہوں ڈائریکشن بدل جاتا ہے. بیٹھے تو ڈائریکشن دوسری طرف ہو جاتا کہتے. میں بولا ایسا اجاڑ پائجامہ، ایسا اجاڑ پوچھے پینٹ پہنا کا ہی کو رے، اچھے ڈائریکشن کا پہننا، یہ اجاڑ ڈائریکشن کا پہنا کا ہی کو. اللہ رحم فرمائے. میرے بھائی یہ سب باتیں ہنسی مذاق کی ہی رہ جائیں گے.
سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارا. سب چیزیں رہ جائیں گی. جب سب چلے جائیں گے تو پھر تمہارے کو معلوم ہوگا کہ قبر میں کیا حال ہوتا ہے. وہاں جانے کے بعد آ نہیں سکتے میرے بھائی میری بہن. اس خبر کو اچھی بنا. آج بنا سکتی ہے اور تو بنا سکتا ہے اور تو بنا سکتی ہے. اولاد سے وفا کی امید مت رکھ. تو باخود ببر توشے خیشتن کے نیکی نیایز فرزند و زن بغم خارگی جس سرنگشت من نقارت کسے در جہاں پشت من. کہتے ہیں اے شخص اپنی آخرت کا سودا خود لے جا. اپنی بیوی بچوں سے امید مت رکھ کہ تیرے واسطے کچھ دان دے کر کچھ خیرات کر کر کچھ بھیک دے کر کچھ لوگوں کو کھلا کر تیرے کو ثواب پہنچائیں گے. ارے تو اپنے لیے کچھ نہیں کر سکا تو تیرے بیٹے تیری بھواں تیرے عزیز اپنے واسطے کر کے تیرے واسطے کیا کریں گے؟ اچھا یہ بھی ہے تو ذرا یہ تو بولو آپ اپنے بابا کے واسطے کیا کر رہے ہیں؟ شروع بابا مرے وقت ذرا رنج تھا. روزانہ جا رہے تھے خبر کو. وہاں سے 8 دن کو جانے لگے, وہاں سے مہینے کو جانے لگے, وہاں سے سال کو ایک وقت جانے لگے. وہاں سے خبراں صاف ہو گئے بابا کدھر کی انہوں کدھر کی. چلو جی ہے نہیں کوئی صاحب بابا کے لیے کچھ قرآن شریف پڑھ کر بخشتے آتے ہی نہیں. کم وقت کو قرآن پڑھنا تو بخشوں گا کیا؟ پہلے ہی بخشا ہوا ہے, پکا بخشا ہوا. کیا ہے اللہ رحم فرمائے. اپنے بچوں کو دین سکھاؤ. آج اس مدرسے کے تعلق سے آپ یہاں جمع ہوئے ہیں. احیاء العلوم, علوم کو زندہ کرنے والا یہ مدرسہ ہے. یہ احیاء العلوم مدرسہ آپ کے لیے نعمت ہے. حضرت عجیب بات ہے یہاں کا وہ مصباح العلوم مدرسے والے کئی بار میرے کو بلانا چاہے آنا نہیں ہوا, اور آج آیا ہوں تو ایک اور مدرسے کے ضمن میں آیا ہوں اور وہ احیاء العلوم کے مدرسے کے ضمن میں حاضر ہو گیا. تو انسان سوچتا کچھ ہے ہوتا کچھ ہے جی. تو غرض ہے کہ مدرسے کئی رہے سب مل کر میل جول کے ساتھ آگے بڑھنا. اس لیے دکانہ کپڑے کے مارکیٹ میں 10 رہتے کیا لڑ لیتے رہتے کیا جی؟ ادھر 4 آنے کم دو 2 آنے کم دو نہیں. تو ہم سب کو یہاں نہیں لڑتے. میں ایک مثال دے رہا ہوں. سب مل کر متحد ہو کر کام کریں کیونکہ جو کام بھی کیا جا رہا ہے جو بہت اچھا ہے اور اس کام میں آپ پورا تعاون کرنا. ہمارے نوجوانوں کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اس سلسلے میں کام انجام دیا. اب ذرا وہ اصلاح معاشرے پر زیادہ زور دینا. یاد رکھو قوم کا ایک ایک فرد جب بگڑتا ہے تو پوری قوم برباد ہو جاتی ہے, اور اگر قوم کے فرد اور لوگ اچھے ہو جائیں پوری قوم اچھی ہو جاتی ہے. میرے عزیز یہ ہمارے نوجوان ایک مہم چلائیں جہیز دینا نہ لینا جی. جوڑے کی رقم کٹنم پٹنم حرام, لینا نہ دینا جی. سیدھی سادی شادی کتنی اچھی شادی. اسلام میں شادی اور موتا میں کوئی رسم ہی نہیں ہے. شادی میں بھی رسم نہیں ہے موتا میں بھی نہیں. سیدھا سادہ گئے دفنا دیے آ گئے ختم. مال تقسیم کرے گڈ بائی چلو ہو گیا ہو گئی ختم. اور شادی میں نہ سانچک نہ مہندی نہ ہلدی نہ پلدی نہ چوتھی نہ وہ تھی. عجب ہے رسم بےہودہ, عجب ہے رسم بےہودہ جسے کہتے ہیں سب چوتھی جی. چوتھی ہوتی ادھر ہوتی چھوئیں گی نہیں ہوتی نہیں. ہاں ہلو بول رہے ہوتی. عجب ہے رسم بےہودہ جسے کہتے ہیں سب چوتھی. یہ چوتھی کیسی چوتھی ہے؟ نہ دن چوتھا نہ شب چوتھی جی. دوسرے دن ہو رہی ہے چوتھی کیسا ہوئی جی؟ 4 دن ہوئے چوتھی ہونے جی. نہ دن چوتھا نہ شب چوتھی. پھر سب چیخ رہے چوتھی چوتھی چوتھی. دوسری بولو نہ تو زیارت کرو تیسری. یہ چوتھی کیا بلا ہے؟ ایسے اجاڑ عقیدے ہو گئے ہمارے. کوئی 4 شمبے کو مرا تو سورج سکی ہوئی. کیا ہوا جی 4 مرتے کی کیا ہے؟ 4 شمبے کو مرے نا 4 مردے نکلتے. 5 شمبے کو نکلے تو 5. زیارت آگے پیچھے کر لیتے رہتے. اچھا کیوں؟
نہیں منوج پیر کو مرئی 4 شنبے کو زیارت آ رہی 4 شنبے کو کرے تو 4 مردے نکلتے ہی نکو کون کرو بولا تیرے کو زیارت کون کرو بولا تیرے کو 10واں کون کرو بولا تیرے کو 20واں کون کرو بولا تیرے کو چہلم کرنے بیٹھے تو سیدھے سادے انداز سے کر لینا نہیں تو کاہے کے واسطے یہ پریشانی 1 دن کم 2 دن زیادہ 8 دن ادھر آدھا دن ادھر کاہے کے واسطے میرے بھائی کاہے کے واسطے میری بہن تم خود اپنا سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں تو با خود ببر تو شیقیستن کے نیکی نیایت فرزند و زن تو اپنے ساتھ آخرت کا توشہ لے جا اپنے بیوی بچوں سے وفا کی امید مت رکھ کیا موٹی مثال دیتے ہیں گاؤں والے کے بھی سمجھ میں آ جائے کیا کہتے ہیں دیکھ جب میری پیٹھ کھجاتی تو میری انگلیاں جیسا اچھا کھجاتے ہیں دوسرا نہیں کھجا سکتا کبھی آپ کی پیٹھ کھجائے تو جورو کو بولو میڈم ذرا میری پیٹھ کھجاؤ چاروں طرف کھجائیں گی جہاں کھجلی ہے وہیں نہیں کھجیں گی ہے نا ادھر ادھر کرتے کرتے وہ کھجلی کے مقام پہ ہاتھ آئیں گا ہاں ہاں بولے تک ہاتھ ہٹ جاتا اتنی زور سے کھجاتی سب جلن شروع ہو جاتی لیکن آپ کا ہاتھ یوں گیا جہاں کھجا رہا یوں کھجا لیا آسان ہے نہیں تو آپ جیسے اپنی پیٹ کو صحیح انداز سے کھجا سکتے ہیں دوسرا نہیں کھجا سکتا ویسے ہی آخرت کا سودا آپ جو کر سکتے ہیں دوسرا نہیں کر سکتا کتنی اچھی بات بولے ہیں حضرت سعدی تو میرے عزیز دوستو آپ کو زیادہ 1 گھنٹہ پہلے دیکھا تھا پھر 1 گھنٹہ بعد دیکھ رہا ہوں اب میں مزید آپ کو ستاتا نہیں اب 2 گھنٹے تقریباً میرے ہو گئے ہیں تقریر شروع کر میں سمجھتا ہوں کہ بس ہو گیا ہوگا آپ کو اور نہیں تو یار زندہ صحبت باقی پھر کبھی آئیں گے اور آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کیونکہ اب ذرا آپ سے دوستی تو ہو گئی مگر فرصت نہیں ہے حضرت وقت نہیں ملتا ہے اس واسطے پورا آل انڈیا نے آل ورلڈ کو سنبھالنا پڑتا ہے ہمارے کو تو اب کتنوں کو سنبھالنا یہ پھر بھی ہمارے معین الدین صاحب مولانا کی وجہ سے کل پرسوں 2 دن اورنگ آباد میں ہے تو وہاں جانے والا تھا ان کا فون آ گیا حضرت کا اب محترم ہے بزرگ ہیں اگرچہ ہم سے میرے سے کم عمر ہیں مگر میں ان کو عالم ہونے کے اعتبار سے بزرگ ہی کہتا ہوں تو انہوں نے فون کیا کہ آپ 2 دن ادھر دینا ایک ناندیڑ کے لیے یا یہاں کے لیے ہم نے کہا آل رائٹ جب جانچ ہے تو ذرا 1 دن پہلے نکل جائیں گے اتفاق ایسا تھا کہ ایک پروگرام کینسل ہو گیا اور آج کی رات ریل میں گزرنے کی رات تھی تو وہ 2 راتیں مل گئی تو اس میں 1 رات وہاں دے دیا اور 1 رات آپ کی خدمت میں عرض کر دیا اور میرے کو امید ہے کہ میرے بھائی اور میری بہنیں میری سخت باتوں کو معاف کریں گے اور خفا نہیں ہوں گے اور میرے لیے کچھ اگر کبھی یہ باتیں ہماری یاد آئیں تو کچھ دعا دیں گے بد دعا نہ دیں گے اور میرے بہنوں سے بھی گزارش ہے اور بھائیوں سے بھی کہ میری بہن مسلمان بن کر جی میرے بھائی مسلمان بن کر جیو کیا فائدہ کفر کے نے غلط انداز سے زندگی گزارنا جی آپ کیسے جنت کے حقدار ہو جائیں گے جبکہ ہم کسی معاملے میں کسی سے کم نہیں ایک مقام پہ ایک سینما کا اشتہار لگا تھا ہم کسی سے کم نہیں میں بولا بالکل صحیح ہے ہم کسی سے کم نہیں شراب پینے میں ہم کسی سے کم نہیں بدکاری کرنے میں ہم کسی سے کم نہیں کم تولنے میں ہم کسی سے کم نہیں دھوکہ دینے میں ہم کسی سے کم نہیں بے حیائی میں ہم کسی سے کم نہیں لڑنے میں ہم کسی سے کم نہیں جی میرے بھائی محبت سے رہو میں تمہارے کو آخری بات یعنی اب تقریر ختم ہو رہی ہے اس لیے یہ بات عرض کر دیتا ہوں آپس میں محبت سے رہو ایک دوسرے کی مدد کرو جی کل میں نے وہاں واقعہ عرض کیا تم بھی سن لو اور ہمارے نوجوان جو شبان المسلمین ہیں یا شبان ہیں کیا پورا نام نہیں معلوم شبان الاسلام یعنی اسلام کے نوجوان تو یہ نوجوانوں سے گزارش ہے تم بھی خدمت خلق کرو خلق کے معنی مخلوق مخلوق کے معنی مسلمان ہندو نہیں دیکھنا سکھ عیسائی نہیں دیکھنا ہر انسان کی خدمت کرنا کوئی بیمار ہے اس کے گھر پر جانا بیمار پرسی کرنا اس کے دوا اگر لانے والا نہیں ہے لا دینا جی
ہے نا، اڑوس پڑوس میں کوئی بیمار ہے، پریشان ہے، کوئی بیوہ ہے، اس کے گھر میں پانی بھر دینا. کیا ہوتا؟ پانی اگر ہم بھر دیں دعا دے گی، اور وہ دعا بڑی کام کی ہوتی میاں، بڑے نازک وقت میں وہ دعا کام آتی. سمجھے میرے عزیز؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نبی بن گئے ہیں، نبوت کا دعویٰ فرما چکے ہیں، راستے سے جا رہے ہیں. آقا نے دیکھا ایک عورت بڑھیا، بہت بڑھیا، 60-70 سال کی ہوگی، بلکہ 80 سال کی ہوگی، کھڑی ہے راستے میں، اور اس کے ساتھ ایک بڑا پوٹلا ہے، بڑا پوٹلی رکھی بھی ہے. آپ نے کہا، نزدیک جا کر دیکھا وہ ہانپتے کانپتے ایک ایک کو گھور رہی. آپ نزدیک گئے، جا کے کہا، نانی یہاں کیوں کھڑے ہو؟ کہا، بابا مزدور کے واسطے کھڑی ہوں، یہ اٹھا کر شہر کے باہر لے جانے کا ہے، کوئی مزدور نہیں مل رہا ہے. آپ نے کہا، نانی میں اٹھا لوں، میں لے کے چلوں؟ کہا، تم مزدور ہے؟ کہا، ہاں. کہا، اچھا ہے بابا اٹھا لوں. آقائے دو جہاں، عرش پر جانے والا رسول، کائنات میں سب سے اونچا، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، جس کی شان ہے اللہ کے بعد جس کا سب سے اونچا مقام ہے. آقا نے وہ گٹرا اٹھایا، سر پر رکھ لیا، اب آگے آگے چل رہے. پیچھے وہ عورت ہانپتے کانپتے آ رہی ہے. سرکار نے پوچھا، بڑی بھی کہاں جا رہی ہو؟ کہا، بیٹے یہ مکہ چھوڑ کے میں باہر چلے جا رہی ہوں، گاؤں کو چلے جا رہی ہوں. کہا، کیوں؟ کہا کہ بیٹے یہاں ایک لڑکا نکلا ہے، ایک نوجوان، وہ کہتا ہے کہ وہ خدا کا نبی ہے کہتے، اور ہم جس خداؤں کو پوجتے ہیں وہ غلط ہے کہتے. بیٹا نہیں دکھتے سو خدا کو پوجنا کہتے. انہیں بولتا، جی ہم ہمارے خداؤں کو بولے کہ اس کو مار ڈالو، بولے تو ہمارے خدا بھی کچھ نہیں کرے. اور میں سنی ہوں بیٹا وہ ایسا جادوگر ہے، اس کی بات میں ایسا اثر ہے، ایک وقت اس کی بات سن لیا تو اس کے چھو جاتے کہتے. میں بولی نہ یہاں رہنا نہ اس کی بات سننا، اس راستے میں چلے ہی جا رہی ہوں گاؤں سے. جی اس کے بعد جی میں آئے اتنے گالیاں دی میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور خود رسول سر پہ اٹھا کے جا رہے ہیں. مگر کیا پیارا رسول ہے، کیا پیارے اخلاق ہے. چلے جا رہے ہیں میرے آقا. گھر آ گیا اس کا، کہا بیٹے یہی گھر ہے. اور اس کے بعد جب آپ اتارے تو بولی، دیکھو بیٹا تم بھی بہت اچھے ہیں، دیکھو وہ محمد کی صحبت میں نہیں جانا، وہ بہت خطاب ہے، تم بھی جائیں گے برباد ہو جائیں گے، نہیں جانا، اپنا مذہب بہت اچھا ہے. خاموش ہے سرکار. سب مزدور ایسے ہوتے ہیں، باہر چھوڑ کے چلے آتے ہیں سامان، مگر یہ پیارا مزدور ایسا اس کے پوری گٹری کھول کر گھر کے اندر جو جو چیز جہاں جہاں رکھنے کا ہے، باورچی خانے کا سامان باورچی خانے میں، حمام کا سامان حمام میں، جدھر کا سامان سب رکھ دیا. اس کے بعد باہر نکلے، وہ عورت بٹوا نکالی پیسے دینے کے لیے. کہا بیٹے یہ پیسے لو. کیا نہیں نانی دعا دو بس یہی کافی ہے، پیسے رکھ لو. کیا تم بولے تھے نا مزدور ہوں؟ کہا ہاں میں بولا تھا. کہا میں نے تمہارا وزن اٹھانے کا مزدور ہوں، پیسے لینے کا مزدور نہیں ہوں. آپ جانے لگے. وہ دیکھتے رہی، کیا پیاری صورت ہے، کیا اچھے اخلاق ہے. صورت دیکھے تو موہنی، اخلاق دیکھے تو نورانی، اور ہر ادا دیکھے تو ایسی کہ قربان ہو جانا جی بول رہا ہے. کہا بابا تم جا تو رہے ہو، ذرا اپنا نام تو بول کر جاؤ تاکہ کبھی تمہارے واسطے میں دعا تو کروں. نام سنو گی تو تم کو تکلیف ہوگی. کہا بیٹے نام پوچھنے سے تکلیف کیسے ہوتی؟ کہا نانی جب سے تم جس محمد کو گالیاں دے رہی ہیں میں ہوں. بس چیخ پڑی. کہا اگر تم ہی محمد ہیں تو خدا کی قسم تم جھوٹے نہیں ہو سکتے، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ ایک ہے اور تم اس کے سچے رسول ہیں. دیکھا میرے بھائی، یہ ہے اخلاق جس کی وجہ سے اسلام پھیلا. لوہے کی تلوار سے نہیں پھیلا، اخلاق کی تلوار سے پھیلا ہے اسلام. نہیں تو لوہے کی تلوار سے پھیلتا تو ہماری گردن پہ لوہے کی تلوار ہے کیا؟ اب ہٹتی ہم ہٹ جاتے نہیں. ہمارے آقا سراپا اخلاق، سراپا کردار، سراپا نورانی، سراپا نور ہی نور. میرے آقا ایسے تھے میرے دوست. تم بھی تو انہی کی امت ہے نا، تم بھی ویسے ہی رہنا، بے کسوں کی مدد کرنا، بیواؤں کی مدد کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، یتیموں کی مدد کرنا. ہمارے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، عید کا روز ہے، سرکار عید کی نماز کے لیے جا رہے. راستے میں دیکھا ایک بچے سب کھیل رہے ہیں، ایک بچہ دیوار کو منہ لگا کر ہچکیاں لے کر رو رہا ہے. آقا دو جہاں رک گئے. کہا بابا کیوں روتا ہے؟
کھیلتا ہے کیوں نہیں؟ کہا عائشہ جا، تیرے کو کیا، میں اپنی مصیبت پر رو رہا ہوں۔ بچوں نے کہا ارے کس کو بول رہا ہے؟ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جلدی آنسو پوچھ کر سیدھا ہو گیا، کہا یا رسول اللہ میں آپ کو پہچانا نہیں میرے سرکار، میں سمجھا کوئی دوسرا ہوگا۔ سرکار نے کہا نہیں بابا